السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ دور حاضر میں اعلیٰ تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں سب کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم خوشی کی زندگی بسر کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو تعلیم بہت ضروری ہے۔ دینی تعلیم تو ہم پر فرض ہے، اسے کبھی بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی وقت عصری تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہے۔ یہ دنیا مادہ پرست ہے، اس میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں تعلیم حاصل کریں، کس اسکول اور کس کالج میں پڑھیں، کہاں ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے۔ خاص کر جب عورتوں کی بات آتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے ہماری لڑکیوں کو کس کالج میں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ یوں تو تمل ناڈو میں بہت سی کالج ہیں، انجینئرنگ کالج تو 500 سے زیادہ ہیں۔ کیا ہر جگہ معیاری تعلیم ہوتی ہے؟ ایسا کہہ نہیں سکتے۔ تمل ناڈو میں چند کالجیں ہیں، انجینئرنگ کالجیں ایسی ہیں جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے اور اچھی تربیت ہوتی ہے۔ ہمیں انہیں ڈھونڈ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو جانکاری رکھنے والوں سے ہم باتیں حاصل کر لیں، مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچوں کو کہاں تعلیم دلوائیں، اس کے بارے میں بھی ایک کونسلنگ ڈپارٹمنٹ قائم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سی اچھی کالجیں ہیں جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کنیڈا اور امریکہ میں بھی بہت سی کالجیں ہیں، وہاں بھی چند کالجوں میں اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ مگر ہم پر ایک جنون سوار ہے، ایک دیوانگی ہے کہ ہمارے بچے بدیس جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر وہاں کی حالت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ کنیڈا میں اور امریکہ میں پڑھنے والے بچوں کی کیا حالت ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں لگ بھگ امریکہ میں گزشتہ مرتبہ جب گیا تب 1 سال رہا، اور اس کے بعد پھر جب گیا تو تب بھی 1 سال رہا۔ میں وہاں کی باتوں سے ایک حد تک واقف ہوں۔ کئی پوسٹ گریجویٹس امریکہ میں، اٹلانٹا میں جہاں ہم رہتے تھے، کئی پوسٹ گریجویٹس ہندوستان کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کے بغیر ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں کام کرنے کا موقع ملا ہے، ہمارے بچوں کو، میرا مطلب، تو پوچھتے ہیں کہ انہیں بھی کام کی ضرورت ہے۔ وہاں پڑھتے پڑھتے بھی کئی لوگ
ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں اور فرصت کے وقت پڑھتے رہتے ہیں. میں یہ کہنے کی جرات نہیں کروں گا کہ فارین میں تعلیم حاصل کرنے والا ہر لڑکا یا ہر لڑکی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری پاتی ہے. میں تو ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اٹلانٹا میں رہا ہوں اور کئی لوگوں سے بھی میری باتیں ہوئی ہیں، تو اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی لڑکوں اور لڑکیوں کو امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود نوکری نہیں ملی ہے. وہ مجبور ہو کر ہوٹلوں میں یا کہیں دکانوں میں، مالز میں کام کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان کے دن کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ ہمارے ملک اور کنیڈا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اب آئیے کنیڈا سے آئے ایک اعلیٰ افسر کیا کہتے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ جو دیوانگی ہمارے بچوں میں ہے فارین میں تعلیم حاصل کرنے کی، ان پر سچائی طاری ہو جائے. Indian students hoping to study in Canada should think twice before taking a decision, says recalled NY. Indians hoping to study in Canada should think twice because many students have ended up in substandard colleges with no job prospects despite spending lakhs of rupees, resulting in depression and suicide. India's top NY there says. At one point of time in my tenure, at least 2 bodies of students were being sent to India in body bags per week. I again repeat it, please listen to it, because it is an important sentence. The NY says, at one point of time in my tenure, at least 2 bodies of students were being sent to India in body bags per week. Sanjay Verma, who served as India's High Commissioner to Canada from 2022, told PTI in an interview this week, rather than face their parents after failure, they were committing suicide. He and 5 other diplomats were named person of interest by Canada, meaning they were to be interrogated in a murder investigation into the 2023 killing of a Canadian citizen named by India as a Khalistani terrorist. Rather than he subjected to diplomatic ignominy, India recalled Verma and the others on October 19 in what has turned out to be the worst diplomatic row between the two nations. Verma said he would have given this advice
to parents even if relations with Canada were good, saying his heartfelt plea comes from being a father himself. They have gone there to dream of a future and were returning in body bags, he said in the interview. His first on camera since returning to India. Parents should research colleges well before deciding, Verma said, adding that unscrupulous agents are also responsible for the plight of the students who end up in little-known colleges which conduct maybe one class a week. The students themselves live in cramped dormitories, sometimes sleeping 8 in a room. It is especially painful, he said, because the kids belonging to good families and their parents and family members spend a fortune on their education. Since classes are happening once a week, they will study only that much and their skill development will be accordingly. After that, say a student finishes higher education in engineering, so I will assume that he will do a job of an engineer. But you will see he is driving a cab or selling chai and samosa at a shop. So the ground reality there is not very encouraging, Verma said. Canada immigration owes changes introduced to cap temporary resident arrivals. Asked if parents need to think twice before sending them to Canada, he said, absolutely. Canada and the United States are the two top destinations for Indians pursuing higher education. Many of them choosing the University of Toronto, McGill University, the University of British Columbia, or University of Alberta, among others. But Indian students there number in a few hundreds every year. The rest end up in little-known campuses, according to data shared by the Indian government in Parliament early August. As on date, 13,35,878 Indian students are pursuing higher studies abroad in 2024. In the current year, 4,27,000 of them are studying in Canada and 3,37,630 in the US, 8,580 in China, 8 in Greece, 900 in Israel, 14 in Pakistan, and 2,510 in Ukraine, as per that data. The envoy underlined that an Indian international student pays 4 times the fees paid by a Canadian. International students face uncertain future as governments seeks easy targets to rein in surging immigration. If
they are going to spend such an amount, then they should research well whether they will get such facilities which they are thinking of. And this advice I am giving from day one, and multiple times I was requesting Canadian authorities too that the future of Indian students may not be toyed with, he added. And after going there, they get stuck because the parents of many of them have sold their lands, other properties and possessions. They took loans. Now that boy or girl who went to study cannot think of returning because nothing was left to return to, resulting in suicides, he said. Verma said that in the last 18 months, he has got many students to record testimonials of their problems on video and post on YouTube. इस वीडियो से आपको मालूम हो गया होगा कि कनाडा और अमेरिका में तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स की क्या हालत है। हमें बहुत होशियार चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। फ़ॉरेन में तालीम हासिल करने की जो दीवानगी चंद बच्चों पर तारी हुई है, खुदा करे कि वो दूर हो जाए